میں اس طرح کے ٹاپکس پہ بہت کم بات کرتی ہوں کیونکہ یہ لا حاصل بحث کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو، لڑکی کو یوں ہی بھرے مجمع میں، محفل اور چار دیواری میں چپ کروا دیا جاتا ہے کہ تم مت بولو، تم لڑکی ہو، تم چھوٹی ہو۔ ہمارے ہاں لڑکی کو عقل مند ماننے کا تصور ہی مرد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں جتنے لطیفے عورت کی کم عقلی، لا علمی پہ بنائے جاتے ہیں۔ کیا آپ مرد حلفیہ کہہ سکتے ہیں آج سے پہلے آپ کو طاغوت کا مطلب پتہ تھا؟ جہاں آپ ایک صنف نازک کو سمجھدار دیکھیں وہیں اس پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ خلیل الرحمن کے بقول بدتمیزی نہ کرو، لے لو اس سے مائک، لہجہ آپ ان کا بخوبی جانتے ہیں۔ کیا یہ تذلیل نہیں اس لڑکی کی؟ ایک جانا مانا رائٹر جو احساس کو لکھتا ہو، کیا وہ سیلف ریسپیکٹ کا مطلب نہیں جانتا؟ اگر وہ پیار سے کہتا کہ بحث چھوڑ دو، ضد نہ کرو، تو ان کی انا مجروح ہو جاتی۔ سوال پہ سوال ہیں، پوچھا جاتا ہے لڑکیاں اتنا جی پی اے لے کر آخر جاتی کہاں ہیں، کرتی کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ اس جی پی اے کے بعد یوں ہی چپ کروا کر دیوار سے لگا دی جاتی ہیں، یوں ہی آج کیا پکاؤں سے لے کر منع کا ڈائپر بدلنے سے لے کر اس کی شادی کروانے تک کھپ جاتی ہیں۔ جس کو آپ نہ کام سمجھتے ہیں، نہ ذہانت، نہ ہی اس کے شکر مند ہوتے ہیں، وہ لڑکیاں اپنی ڈگری کو اپنا اعزاز سمجھ کر الماری میں سنبھال لیتی ہیں اور اپنے سربراہ کی پیروی کرنے لگتی ہیں، اس سے بالا تر ہو کر کہ سربراہ اس قابل ہے یا نہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک آزاد عورت کو قبول کرنے کا روادار ہی نہیں۔ ہزاروں چپتی نظریں، سوال اور شادی ٹوٹ جانے کا خوف اس کو اپنا جی پی اے بلھا دیتا ہے اور پھر اس پہ ہنسا جاتا ہے۔ ہماری 95% جاہل بہن بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے، ایسے بیٹے کی چاہ ہرگز نہ رکھنا جو پیدا کرنے، پالنے، پوسنے کے بعد تمہیں جہالت کی ڈگری دے دے۔ سب سے آخر میں خدا را، ہمارا مذہب اتنا تنگ نظر نہیں، غیر مسلموں کو اس سے بدظن نہ کریں۔ ہمارے کسی نبی، کسی صحابی نے کبھی کسی عورت کو جاہل نہیں کہا۔ اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں کہ اسلام نہایت خوبصورت دین ہے جس میں عورت کو سر کا تاج بنایا گیا ہے، نہ کہ پاؤں کی جوتی۔